ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک پوری سلطنت اپنی مکمل طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ، اور دوسری طرف صرف ایک اکیلا شخص، ایک اکیلے نبی کا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہونا اور ایک بھرشٹ بدعنوان سلطنت کو للکارنا تاریخ کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بنا کسی لشکر، بنا کسی تلوار کے، صرف ایک عظیم چیلنج جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ حقیقت آخر ہے کیا۔ آج کے اس دیکھی کی جائزے میں ہم ایک ایسی کہانی کا حوالہ دیکھنے والے ہیں جہاں طاقت اور یقین کا ایک بے مثال ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو آئیے سیدھا اس سوال کی طرف آتے ہیں، کیا واقعی ایک انسان 450 پجاریوں پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ سننے میں تھوڑا ناممکن سا لگتا ہے نا، لیکن تاریخی اور مذہبی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ اس پورے واقعے کا مرکز ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قدیم سلطنتوں میں طاقت کا غمنڈ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ حضرت الیاس اور بنی اسرائیل کے وقت کی وہ کشمکش ہے جہاں سچائی اور گمراہی کا آمنا سامنا اپنے عروج پر تھا۔ چلیے کہانی کے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، بال اور ملکہ ایزابل۔ آئیے اس کہانی کے بنیادی کرداروں کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اس خطے میں توحید کی گہری جڑیں تھیں۔ پچھلے انبیاء اور حضرت موسیٰ کی شریعت کے قوانین پوری طرح نافذ تھے، لیکن پھر ایک نئی ملکہ آتی ہے، ملکہ ایزابل۔ اس نے بادشاہ اہاب سے شادی کی اور اس کے بعد ایک اچانک اور بہت شدید تبدیلی آئی۔ بادشاہ جو پہلے توحید پر قائم تھا، وہ ملکہ کے اثر میں آ کر بت پرستی کی طرف چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت پر زبردستی نئے دیوتاؤں کی پوجا مسلط کر دی گئی۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے نا، وہ ان نئے عقائد کی وشال بنیاد ہے۔ بال کو بارش اور فصلوں کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی پوجا کے لیے جو سنہری بت بنایا گیا اس کی لمبائی لگ بھگ 20 گز تھی۔ ذرا سوچئے اس حجم کو۔ اس بت کے 4 چہرے تھے اور اس کی خدمت کے لیے 400 سے 450 پجاری ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ایک پورا نظام بنا دیا گیا تھا جہاں عوام آہستہ آہستہ حقیقت کو بھول کر اس پتھر اور سونے کے بت کے سامنے جھکنے لگی تھی۔ اور ملکہ ایزابل کا غرور تو دیکھیں۔ روایت میں ایزابل کا ذکر ایک ایسی عورت کے طور پر ملتا ہے جس کی انا کی واقعی کوئی حد نہیں تھی۔ اسے اپنے حسن اور طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ کسی دوسری آواز کو برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ یہی وہ انا تھی جس کے ذریعے اس نے بادشاہ پر مکمل قبضہ کیا اور جو لوگ سچ بولتے تھے ان پر شدید ظلم کیے، یہاں تک کہ ان کا قتل عام شروع کروا دیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 3 سال کا خوفناک قحط۔ کیونکہ جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے وہاں فطرت اپنا راستہ ضرور بناتی ہے۔ یہ جو نمبر 3 ہے نا، یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ 3 سال کی اس خوفناک، دردناک خشک سالی کی نمائندگی کرتا ہے جس نے اس زمین کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ حیرت کی بات دیکھیں، وہ دیوتا جسے بارش کا خالق مانا جاتا تھا، وہ پورے 3 سال تک زمین پر پانی کی ایک بوند بھی نہ گرا سکا۔ آسمان بالکل خشک ہو گیا، ندیاں سوکھ گئیں، اور وہ عوام جو بت کے سامنے سجدے کرتی تھی محرومیت کی انتہا پر پہنچ گئی۔ آئیے اس ٹائم لائن سے سمجھتے ہیں کہ تباہی کیسے پھیلی۔ پہلے سال جب دریا سوکھ گئے تو روایت کے مطابق حضرت الیاس کو کووں کے ذریعے کھانا پہنچایا گیا۔ دوسرے سال وہ ایک بیوہ کے گھر ٹھہرے جہاں ان کے کہنے پر تھوڑے سے آٹے اور تیل میں ایسا معجزانہ اضافہ ہوا کہ وہ مہینوں تک ختم ہی نہیں ہوا۔ اور جب تیسرا سال آیا تب تک پوری سلطنت مکمل تباہی اور فاقوں کے دہانے پر کھڑی تھی، جھوٹ کی ساری طاقت ناکام ہو چکی تھی۔ اور اب تیسرا حصہ، کوہ کرمل پر وہ عظیم مقابلہ جو ہماری اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ اچھا، اس مقابلے کی شرطیں انتہائی دلچسپ اور سخت تھیں تاکہ کوئی دھوکہ دہی نہ ہو سکے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں فریق اپنی اپنی قربان گاہیں بنائیں گے، قربانی رکھیں گے، لیکن کوئی بھی انسان آگ نہیں لگائے گا۔ جو سچا خدا ہوگا وہ خود آسمان سے آگ بھیجے گا۔ یہ ایک بے مثال شرط تھی جس نے انسانی ہتھ کنڈوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ تو پہلی باری تھی بال کے پجاریوں کی۔ ان 450 پجاریوں نے صبح سے دوپہر اور پھر شام تک اپنے دیوتا کو پکارا۔ روایت بتاتی ہیں کہ انہوں نے پاگل پن کی حد تک ہر کوشش کی۔ وہ چیخے، چلائے، یہاں تک کہ خود کو چھریوں سے زخمی کر کے اپنا خون تک بہایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آسمان مکمل طور پر خاموش رہا، ان کے دیوتا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور ٹھیک اس خاموشی کے وقت مذہبی حوالے ایک بڑا ہی شاندار اور تنظامیہ جملہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت الیاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے پکار کر کہا، زور سے پکارو،
شاید تمہارا دیوتا کسی گہری سوچ میں ہے یا کسی سفر پر گیا ہوا ہے، یا شاید وہ سو رہا ہے اور اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ نہ صرف اس جھوٹے عقیدے کی کھوکھلی بنیاد کو ننگا کرتا ہے بلکہ ایک اکیلے نبی کے اٹوٹ یقین کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت الیاس کی۔ ان کی تیاری بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نسبت سے 12 پتھروں سے ایک نئی قربان گاہ بنائی اور قربانی رکھی۔ لیکن یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس سوکھی ہوئی قحط زدہ زمین پر، جہاں پانی اتنا قیمتی تھا، 4 مرتبہ بڑے بڑے مٹکے پانی کے بھر کے لکڑیوں پر انڈیل دیے جائیں۔ یہ اتنا پانی تھا کہ قربان گاہ کے ارد گرد کی کھائی تک بھر گئی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آنے والے معجزے پر کوئی شک نہ کر سکے۔ اور یہ سلائیڈ حقیقت میں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نتیجہ آخر نکلا کیا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ آسمان سے اچانک ایک انتہائی تیز اور روشن آگ اتری۔ اس آگ نے نہ صرف قربانی اور لکڑیوں کو جلا کر راکھ کیا بلکہ پتھر، مٹی اور کھائی کا سارا پانی تک بھاپ بنا کر اڑا دیا۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور واضح تھا کہ وہاں موجود پوری قوم جھوٹ اور سچ کو پہچان کر زمین پر گر پڑی۔ چوتھا حصہ، ملکہ ایزابیل کا عبرتناک انجام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون فطرت نے اپنا انصاف کیسے کیا۔ اس مقابلے کے فوراً بعد ہی آسمان نے اپنا رخ بدلا اور 3 سال کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ احاب میدان جنگ میں مارا گیا، اور سب سے دل دہلا دینے والا انجام اس مغرور ملکہ ایزابیل کا ہوا۔ اسے تخت سے ہٹا دیا گیا، اور روایت کہتی ہے کہ گلی کے جنگلی کتوں نے اسے نوچ کھایا، جس کے بعد اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اگر ہم ان دونوں انجاموں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو فرق بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک طرف ایزابیل، جو دنیا کی سب سے طاقتور اور خوبصورت ملکہ مانی جاتی تھی، اس کا خاتمہ اتنا عبرتناک ہوا کہ صرف زمین کی خاک بچی، اور دوسری طرف متعدد روایات حضرت الیاس کے معجزے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ آگ کے ایک روشن رتھ پر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اور آخر میں 5واں حصہ، آج کا بال۔ ان تاریخی اسباق کا ہماری جدید زندگی سے کیا گہرا تعلق ہے؟ یہاں جو سب سے پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ کہ آج ہمارے چوراہوں پر 20 گز لمبے سونے کے بت تو بے شک نہیں ہے، لیکن بال کی منسیت اور ذہنیت کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں یہ نئے بت کیا ہیں؟ یہ وہ دولت ہے جس کے پیچھے انسان سب بھول جاتا ہے۔ وہ بے تحاشا شہرت ہے، لامحدود دنیاوی خواہشات ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان کی اپنی انا یا ایگو ہے جسے وہ اپنا دیوتا بنا لیتا ہے۔ تو تاریخ کے اس پورے جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم اور سوچنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں بال کی پوجا نہیں کر رہے؟ کیا جدید لباس میں چھپے نئے دیوتاؤں جیسے کہ دولت اور انا کی اندھی تقلید آج بھی ویسے ہی نہیں ہو رہی جیسے ہزاروں سال پہلے ہوتی تھی؟ یہ کہانی صرف گزرے ہوئے وقت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے جس پر غور کرنا واقعی لازمی ہے۔